نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی مہینوں اور سالوں کے بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، عمل پہ آنا پڑتا ہے، کچھ کر کے انسان تبدیلی لے کر کے آتا ہے۔ نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق بھی سال آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے شمسی کیلنڈر کے مطابق بھی سالوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر کر لیں کہ شمسی کیلنڈر بھی ہمارا ہے اور قمری کیلنڈر بھی ہمارا ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ہجری اور قمری کیلنڈر تو ہمارا یعنی مسلمانوں کا ہے، لیکن جو شمسی کیلنڈر ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شمسی کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کیوں کہتے ہیں؟ شمس سے ہے، سورج کی منازل کے ساتھ اس کا وقت متعین ہوتا ہے یا اس کے ایام پورے ہوتے ہیں، اور جو قمری کیلنڈر ہے وہ قمر سے ہے یعنی چاند سے ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر سورہ یونس کے اندر یہ فرمایا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، سورہ نمبر 10 آیہ نمبر 5۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وہی تو وہ ذات ہے، اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، جعل الشمس ضیاء، سورج کو روشن کرنے والی ذات وہ، چاند کو نور بخشنے والی ذات وہ، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، ان کی منزلیں مقرر کی، ان کا ٹریولنگ پیریڈ طے کیا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، حکمت یہ بیان کی، اس کا آبجیکٹیو یہ بتایا کہ تاکہ تم سالوں کا، ان کی تعداد اور اپنے دیگر حساب کو تم جان سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، فرمایا کہ اللہ نے اس کو کسی پرپس کے لیے، کسی آبجیکٹیو کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جب دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو شمسی اور قمری دونوں کیلنڈر ہی ہمارے ہیں، دونوں کی تقسیم الگ الگ ہے، ہیں دونوں اپنے۔ اب یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو، ہجری کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز ہوا۔ یاد رکھیں کہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذہین صحابہ میں ان کا شمار ہوتے ہیں۔ وہ پریشان رہتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلامی سلطنت اور خلافت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ان خطوط کے اندر پتہ نہیں ہوتا مہینہ کون سا ہے، شعبان ہے تو وہ کون سا مہینہ ہے، کس سن کا ہے، تاریخ کیا ہے، تو اس لیے یہ کنفیوژن رہتی تھی کہ حکم نامہ کب ملا، کب روانہ ہوا، قاصد کب پہنچا اور کب سے اس پر عمل کا آغاز ہوا۔ تو اس لیے انہوں نے جناب سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یہ درخواست کی کہ آپ کیوں نہیں اس کے لیے کوئی تاریخیں طے کر لیتے، وقت معین کر لیتے۔ مہینوں کی تعداد تو طے ہے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت سے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر سال کے اندر 12 ہی مہینے ہوں گے، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوگی، تاریخوں کا حساب کیا ہوگا، یہ اب جو ہے وہ انسانوں کے لیے چیلنج تھا کہ وہ اس کو اپنی آسانی کے لیے طے کر لیں۔ دنیا بھر کے اندر مختلف تہذیبوں کے اندر ہمیں مختلف سالوں اور تاریخوں کا تعین ملتا ہے۔ سالوں کا انداز، ان کو منانے کا انداز مختلف ہے، ہر تہذیب کا اپنا رنگ ہے، اور ان میں سے 2 سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک شمسی کیلنڈر گریگورین یا جارجین، اور ایک یہ قمری کیلنڈر۔ جو شمسی کیلنڈر ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کا آغاز جو ہے وہ نصارہ نے کیا۔ مسلمانوں کے لیے چیلنج تھا کہ وہ اپنی انفرادیت قائم کریں، اور ہجری کیلنڈر کیسے آغاز ہوا، تو جیسے ہی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیا کہ بات تو ٹھیک ہے، وزن ہے اس کے اندر۔ کبار صحابہ کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ
چیز رکھی کہ بھائی اس کا حل پیش کریں۔ تو اکثر و بیشتر کی رائے یہ تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت سے ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ 4 طرح کی مختلف آراء آئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے مہینے سے یعنی ربیع الاول سے ہم اپنے سال کا آغاز کریں۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تب سے اس سن سے جو ہے وہ ہم اپنے سال کا آغاز کریں۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ جب حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو تب سے جو ہے وہ ہم اپنے سال کا آغاز کریں۔ لیکن اکثر و بیشتر کی جو رائے تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہوئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے سال کا آغاز جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت کے سن سے ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت ہی وہ ذریعہ تھی کہ جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا، مسلمانوں کو امن دیا، جائے امن دیا، پناہ دی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور مسلمانوں کو عبادت کرنے کی آزادی ملی، اور مکہ المکرمہ کا مقدس شہر کے جس کو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے جیل میں تبدیل کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے نکلنے میں ان کو سہولت دی۔ تو چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا جو سال ہوگا اس کا آغاز آئندہ سے ہم اس کی تاریخوں کا آغاز جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت سے کریں گے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ جو پہلا مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کا، ہجری سن کا، وہ محرم ہوگا۔ تو چنانچہ اس طرح سے یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا اور یہ 12 مہینے اس طرح سے طے ہو گئے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اس طرح سے اس کا آغاز ہوا۔ اب یہ ہر سال جو ہے وہ آتا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر کے آتے ہیں۔ کیا تبدیلی محض جو ہے وہ ہندسوں کی تبدیلی کو تبدیلی کہتے ہیں، یا اس کے اندر خود بخود کیا کوئی جدت پیدا ہوتی ہے؟ تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ جو فیض لدھیانوی نے لکھا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے۔ تو اس طرح سے 12 مہینے وہی ہوں گے اور وہی قرینے ہوں گے۔ تو اصل تبدیلی جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ جب ہم خود کو تبدیل کریں گے، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ جو نیا سال ہے اس کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اغیار ہیں، جو غیر قومیں ہیں، غیر مسلم اقوام ہیں، جس طرح سے وہ اپنے سالوں کا یا اپنے تہواروں کو مناتے ہیں، اسلام میں اس کو کوئی گنجائش نہیں۔ ناچ گانا، شراب کباب کی محفلیں اور اس طرح سے دیگر خرافات، افواہات، میلے ٹھیلے، دین اسلام میں اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ انداز نہیں ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے، اور اسی طرح سے حیات بعد الموت اس سب کو بھول کر کے انسان جو ہے وہ صرف اور صرف مادہ پرستی کے اندر پڑ جائے، شہوت پرستی کے اندر پڑ جائے۔ اسلام میں ایسا عیاشی کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے نئے سال کے اندر۔ پیغام تو ہمیں اس بات سے واضح طور پر پتہ چل جانا چاہیے کہ آخری مہینہ ہے ذی الحج، اس میں 2 بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ پہلا مہینہ ہے محرم، اس میں بھی 2 بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ 10 ذی الحج بہت عظیم الشان دن ہے، یوم نحر ہے، اور مینا کی وادی میں جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم دوہرے داماد رسول جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملقب بذی النورین ان کی شہادت ہے۔ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو یکم محرم کو باختلاف روایات سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفہ دوم خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ باختلاف روایات 26 ذی الحج یا 27 ذی الحج کو ان پر حملہ ہوا،
اور یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے حملے والے دن کو یوم شہادت لکھا، کچھ نے یکم محرم کو یوم شہادت لکھا۔ بہرحال نئے سال کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ شہادت ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بہت بڑی قربانی ہے میدان کربلا میں خانوادہ رسول حضور پاک علیہ السلام کے نواسے جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے بہت بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو غریب سادہ ورنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو مقصد تو واضح ہو گیا، پیغام واضح ہو گیا، وہ ہے قربانی، وہ ہے اللہ کی پہچان، وہ ہے اللہ کی محبت میں اپنا تن من لٹانا۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب حق اور باطل کا ٹکراؤ آئے تو حق کے ساتھ کھڑا ہو، جب حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مقابلہ آئے تو انسان حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہو، اپنا ہاتھ کسی یزیدی کے ہاتھ میں نہ دے بلکہ کسی عادل اور منصف کے ہاتھ میں دے۔ یہ سبق ہے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے جیسے ہی یہ محرم سے نئی ہجری سال کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنا گزشتہ سال کو اپنے سامنے رکھیں کہ گزشتہ سال ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے، حق ادا کریں یا معاف کروائیں۔ اگر ہمارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے، کوشش کریں کہ معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا عہد کریں۔ اسی طرح سے اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اپنے لیے ٹارگٹس رکھیں۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ ٹھیک سے نہیں آتی، سورہ فاتحہ سیکھیں، کچھ صورتیں اچھے سے حفظ کر لیں تاکہ نمازوں کے اندر آپ ان کو تبدیل کر کے پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے قنوت سیکھنے کا عہد کریں۔ جنازے کی دعا نہیں آتی تو جنازے کی دعا سیکھنے کا عہد کریں۔ اسی طرح سے اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کی جو دینی تعلیم ہے اس کے لیے پلان سیٹ کریں، اپنے لیے پلان سیٹ کریں۔ اگر مالدار ہیں تو یہ عہد کریں کہ اگلے سال انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے حج کے لیے روانگی ہوگی، تو اس کا ابھی سے ذہن بنا لیں۔ کچھ جمع پونجی کرنی ہے تو اس کی بھی تیاری کر لیں۔ تو نئے سال کا اس طرح سے آغاز کریں۔ رب العزت جتنے لوگ ہیں، جتنے سننے والے ہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت اس نئے سال کو برکت کا، حفاظت کا، عافیت کا اور خوشحالی والا سال لے کر کے آئے۔ تو یہ نہایت اہم پیغام ہے اس نئے سال کا۔ اسی طرح سے گزشتہ سال کا اپنا لین دین لکھیں۔ کسی کو کوئی قرض دینا ہے تو اس کی واپسی کا طریقہ کار طے کریں اور جلد از جلد اپنے قرض سے رہائی حاصل کریں۔ اور اگر کسی سے قرض لینا ہے تو معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں، یا مہلت دے لیں۔ مہلت دینے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، یا سہولت دے دیں اور آسانی سے جو مقروض ہے تاکہ وہ ادا کر سکے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ پورا سال انشاءاللہ العزیز خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔